والد صاحب نے عمر بھر بڑی محنت سے کمایا اور مسلسل کوشش سے دولت مند ہو گئے۔ چونکہ رزق حلال کی کمائی سے اچھے دن آئے تھے، لہٰذا ان کو پیسوں کی قدر تھی۔ ساتھ ہی وہ ہر دم ذکر الہی کرتے تھے، شکر ادا کرتے تھے کہ یہ دن ایسے ہی رہیں، برے دنوں میں نہ بدل جائیں۔ والد صاحب غریبوں کے بڑے ہمدرد تھے، ہر دم سوالیوں کی مدد کرتے رہتے تھے۔ انہیں روپے پیسے کا کوئی لالچ نہ تھا، لہٰذا بیٹے کی شادی انہوں نے ایک غریب گھرانے میں کرا دی۔ سوچا کہ غریب گھرانے کی لڑکی آئے گی تو ہم لوگوں کو اہمیت دے گی اور ہماری قدر کرے گی، لیکن سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ بھابھی شروع میں صحیح رہیں، امی ابو کا خیال رکھتی تھیں، میرے ساتھ محبت سے پیش آتی تھیں۔ ربیہ بھابھی کو ہمارے ہاں بہت سکھ ملا، نوکر چاکر، مال دولت، آرام و آسائش، غرض کسی شے کی کوئی کمی نہ تھی۔ وہ ہماری قدر کرتی تو ہم بھی حسن سلوک سے کام لیتے۔ بھابھی کی والدہ آتی تو ہم ان کو بہت عزت دیتے تھے۔ امیری غریبی کا فرق تو والد صاحب نے دلوں میں ڈالا ہی نہ تھا، کیونکہ ہم لوگ خود پہلے برے حالات دیکھ چکے تھے۔ ایک روز بھابھی نے والدہ سے خواہش ظاہر کی کہ وہ نازیہ کو اپنی بھابھی کے روپ میں دیکھنا چاہتی ہیں۔ ذکر کرتی چلوں، ہم دو بہنیں تھیں، مجھ سے بڑی کا نام نازیہ تھا۔ میری والدہ نے انکار کر دیا، وٹے سٹے کا معاملہ ہو جائے گا، کہیں رشتوں کا پیار نفرت میں نہ بدل جائے۔ اس انکار کو انہوں نے قبول نہ کیا، مسلسل اصرار کرتی رہیں۔ بھابھی کے والدین کی منت سماجت اتنی بڑی کہ والدین ہاں کہتے ہی بنے، کیونکہ وہ بہو کو اعتماد دینا چاہتے تھے۔ میری بہن نازیہ خوبصورت مگر بھولی بھالی تھی۔ اس کی عمر 16 برس تھی اور میری 15 برس تھی۔ ابو جان نے کہا، بہو غریب گھر سے لی ہے تو اس گھرانے میں بیٹی بیانے میں کیا حرج ہے۔ نازیہ کی شادی بھابھی کے بھائی حارث سے ہو گئی۔ والد صاحب نے جہیز اور سلامی کے نام پر داماد کو کافی نقد رقم بھی اسی خیال سے دی کہ اگر چاہے تو کاروبار کر لے اور میری بیٹی سکھی زندگی بسر کر سکے۔ نازیہ باجی صرف 1 ماہ سکون سے رہیں، اس کے بعد ان لوگوں نے سارے گھر کا کام اس کے سپرد کر دیا۔ کہنے لگے ہمارا رواج ہے کہ بہو گھر کی مالکہ ہوتی ہے اور گھر کی مالکہ کو ہی گھر سنبھالنا ہوتا ہے۔ اس روز کے بعد سے میری بہن کو چین سے بیٹھنا نصیب نہ ہوا۔ ساس ہر ایک سے یہی کہتی کہ دیکھو میری بہو کتنی سلیقہ مند ہے، خود بخود سارا کام کرتی ہے، گھر کو چمکا کر رکھتی ہے، ایسی لڑکیوں کو تو سونے میں تولنا چاہیے۔ اللہ کا شکر ہے ہم کس قدر خوش قسمت ہیں۔ میری بھولی بہن ان تعریفوں پر خوش ہوتی اور سارا کام کرتی۔ اس کو یہ نہ پتہ چلتا کہ یہ لوگ اس کو بے وقوف بنا کر اپنا الو سیدھا کرتے ہیں۔ نازیہ گرمی سردی دھوپ چھاؤں سہتی رہی، ساس نندے اپنے کمروں میں لیٹی آرام کرتی رہتی۔ گھر کے مالی حالات بھی درست نہ تھے۔ نازیہ کی میاں نے اس رقم سے جو والد صاحب نے سلامی کے طور پر دی تھی، ویزا لیا اور دبئی چلا گیا۔ شوہر کے جاتے ہی نازیہ کے سسرال والوں نے میری بہن پر عرصہ حیات تنگ کر دیا۔ اس کو کھانے میں چائے کے ساتھ روٹی اور کبھی چٹنی دیتے۔ ساس کہتی بس بیٹی، تھوڑے دنوں کی بات ہے، تمہارا شوہر دبئی کمانے گیا ہوا ہے، جو ہی وہ رقم بھجوانے لگے گا ہم تمہیں عیش کرا دیں گے، تمہارے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ لیکن بیٹی ایک بات کا خیال رکھنا، گھر کی باتیں میکے جا کر مت کہنا، اچھی بیٹیوں کا یہی طریقہ ہوتا ہے، دکھ سکھ سہ لیتی ہیں مگر سسرال کا گلہ نہیں کرتی۔ میری بہن بیچاری کم سن تھی، ساس کی چاپلوسیوں میں وہی کرتی جو وہ کہتی تھی۔ اس طرح پورا کھانا نہ ملنے سے اس کی صحت گرتی چلی گئی، یہاں تک کہ وہ کمزور ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو گئی۔ ایک روز ہماری ایک رشتہ دار عورت جو ان کی پڑوسن ہے وہاں گئی تو دیکھا کہ نازیہ پیٹ پکڑے بیٹھی ہے اور رو رہی ہے۔ خالہ بانو نے سوال کیا، کیا بات ہے بیٹی، تم کیوں رو رہی ہو؟ خالہ جی مجھے بہت تکلیف ہے، یہ لوگ کھانے کو روز مرچوں کی چٹنی دیتے ہیں، معدے میں زخم ہو گئے ہیں، جلن اور درد رہتا ہے، تم اپنے میکے کیوں نہیں جاتی؟ یہ لے کر ہی نہیں جاتے؟ خالہ جی خود جا کر بیٹی سے مل کر آ جاتی ہیں، خود اچھا کھاتے ہیں، اچھی چیزیں تالے میں رکھتے ہیں، پھر یہ لوگ بہو سے چھپ کر فروٹ میوہ وغیرہ کھا لیتے ہیں۔ پڑوسن خالہ نے جو یہ حال نازیہ کا دیکھا ان کو بہت دکھ ہوا۔ انہوں نے آ کر امی کو کہا کہ کچھ تو اپنی بیٹی کی خبر لو، وہ کس حال میں ہے، نہ خود جاتے ہو اور نہ ہی وہ آتی ہے، اس سے اچھا تھا بیٹیوں کے رشتے نہ کرتے۔ تب جا کر امی کو ہوش آیا اور وہ نازیہ کو دیکھنے کے لیے گئیں۔ باجی نازیہ کی ساس پھر چاپلوسی سے کام لے گئیں اور امی جان کو ٹھنڈی میٹھی باتیں کر کے ٹھنڈا کر دیا، لیکن نازیہ کو میکے پھر بھی نہ بھیجا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ہماری بھابھی بھی میکے جانے کا نام نہیں لیتی تھیں کہ سسرال میں کافی عیش و آرام ملا ہوا تھا۔ ادھر نازیہ باجی امید سے تھیں، ساس کہتی تھی اسی وجہ سے کچھ کھاتی نہیں تو ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو گئی ہے،
میری بہن قیدی بن گئی تھی، وہ اس کو گھر سے قدم نہیں نکالنے دیتی تھیں۔ ابھی حارث بھائی کو دبئی گئے 4 ماہ ہو گئے تھے کہ باجی نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ تب یہ اطلاع ان کو ملی تو وہ خوشی میں چھٹی لے کر آ گئے۔ چھٹی بہت کم تھی، 1 ہفتہ بامشکل رہ کر وہ واپس چلے گئے۔ ساس کے ڈر سے باجی نے شوہر کو بھی نہ بتایا کہ تمہارے گھر والے میرے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ نازیہ باجی نے بیٹے کو سسرال میں جنم دیا۔ ساس نے کہا کہ یہ ہمارا رواج ہے کہ بہو پہلا بچہ اپنے گھر میں جنم دے گی۔ امی نے جھگڑا نہ کیا، چند دن باجی کے ساتھ رہ کر واپس لوٹ آئیں۔ امی کے جاتے ہی نازیہ کی ساس نندوں کی پھر بن آئی۔ انہوں نے میری بہن سے اس کا کمرہ خالی کرا لیا۔ تمہیں اتنے بڑے کمرے کی کیا حاجت ہے؟ ہم تمہیں چھوٹا کمرہ دے دیتے ہیں۔ یہ چھوٹا کمرہ صحن کے ایک کونے میں بنا ہوا تھا۔ پہلے یہ اسٹور کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ اسے صاف کرا کر وہاں میری بہن کا سامان سجا دیا گیا۔ کمرے کے اوپر گھنا پیپل کا درخت تھا۔ ان کا کہنا تھا تمہارا بچہ چھوٹا ہے، یہ رات بھر روتا ہے تو گھر بھر کی نیند خراب ہوتی ہے، اس لیے تم گھر سے کچھ فاصلے پر رہو گی تو سب سکون کی نیند سو سکیں گے۔ کچھ دن بعد انہوں نے یہ مشہور کر دیا کہ پیپل کے اس درخت پر آسیب کا سایہ ہے۔ نازیہ کبھی اکیلی نہ سوتی تھی، وہ شروع سے ڈرتی تھی۔ پہلے امی پھر میں اس کے ساتھ بیڈ روم میں سویا کرتی تھیں۔ شادی کے بعد اسے اکیلا سونا پڑا۔ رات کو یہ لوگ گھر کی تمام بتیاں گل کر دیا کرتے تھے۔ آدھی رات کو دیور شرارت کرتا، وہ صحن میں عجیب طرح کی آوازیں نکالتا جس پر نازیہ کی آنکھ کھل جاتی اور وہ خوفزدہ ہو جاتی۔ خدا جانے یہ لوگ ایسا کیوں کرتے تھے، مگر میری بہن ڈر ڈر کر مرنے لگی۔ کم سنی میں بچہ سنبھالنے کا بھی اس کو تجربہ نہ تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بے خوابی نے اس کو نیند پاگل کر دیا۔ اب وہ آدھی رات کو کمرے سے نکل کر صحن میں آ جاتی، ہر کسی کا در کھٹکھٹاتی کہ کھولو، مجھے ڈر لگ رہا ہے، لگتا ہے گھر میں آسیب ہے جو مجھے ڈراتے ہیں۔ درخت پر دیے جلتے ہیں، درخت پر روشنی یہ لوگ خود جلاتے تھے۔ ایسی باتیں سن کر سسرال والے کہتے کہ اس پر اثر ہو گیا ہے یا پھر یہ ذہنی مرض میں مبتلا ہو گئی ہے، پاگل ہو گئی ہے، جبکہ اس کو ذہنی مریض اور نیم پاگل بھی انہی لوگوں کے سلوک نے بنا دیا تھا۔ نازیہ کے منہ پر ہر آنے جانے والی عورت اور رشتہ داروں سے یہی تذکرہ کرتے کہ بدقسمتی سے ہماری بہو پر آسیب ہے، بچے کا کوئی خیال نہ کرتا۔ نازیہ بچے کو دل سے لگا کر گھر میں ادھر ادھر پھرتی۔ اس کی اضطراب کی وجہ کوئی نہ دیکھتا، لیکن ہر کوئی اسے پاگل کہتا۔ اسی عالم میں بچہ بھی ٹھیک طرح سے نہ سنبھلا، گھبرا کر روئے جاتا۔ شاید بھابھی کے گھر والے ایسا جان بوجھ کر کر رہے تھے۔ وہ صورتحال کو روز بروز مزید کچھ اس طرح سے خراب کر رہے تھے کہ نازیہ خود ہتھیار ڈال دے۔ نازیہ کو دہشت زدہ کر کے انہوں نے اپنا مقصد حاصل کر لیا۔ میری بہن رات کو اپنے کمرے میں قدم نہ دھرتی، صحن میں وقت گزار دیتی اور کہتی وہاں کوئی بدروح ہے جو مجھے ڈراتی ہے، میں کمرے میں اکیلی نہیں سوؤں گی، کوئی میرا گلا گھونٹ دے گا۔ میری بہن کو رات کے وقت ڈراؤنی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ جب وہ اس بات کا تذکرہ ساس نندوں سے کرتی تو یہ لوگ اس کا مذاق اڑانے لگتے اور اس کی اس کیفیت سے مزہ لیتے۔ غرض ان لوگوں نے اس کو ڈرا ڈرا کر ذہنی طور پر مفلوج کر دیا تھا۔ اب نازیہ سارے محلے میں نیم پاگل اور آسیب زدہ مشہور ہو گئی۔ عورتیں جوگ در جوگ اس کو دیکھنے آنے لگیں اور یہ اور زیادہ اذیت سے دوچار رہنے لگی۔ جب عورتیں نازیہ کے منہ پر ایک دوسرے سے کہتی کہ یہ نفسیاتی مریضہ ہے، پاگل ہے، اس پر جنوں کا سایہ آ جاتا ہے، تو وہ اور زیادہ چیخ چیخ کر روتی، عورتوں سے کہتی کیوں آئی ہو مجھے دیکھنے، کیا میں تماشے کی چیز ہوں، نکلو نکلو یہاں سے۔ یہ رویہ نازیہ کا قدرتی تھا۔ اچھے بھلے انسان کو کوئی بار بار پاگل کہے، ستائے، چھیڑے تو اس کا دماغ بھی الٹ جاتا ہے، وہ ستانے والوں کے پیچھے دوڑنے لگتا ہے۔ محلے والوں نے کہنا شروع کر دیا بیچاری آپ کی بہو، اس کا روحانی علاج کراؤ، اس کو عالموں کو دکھاؤ تاکہ سایہ جن جو بھی ہے اس پر سے ہٹ جائے۔ جن کو نازیہ کے اندر سے نکالنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس پر کسی بزرگ عالم سے عملیات کرایا جائے۔ اس شخص کو عالم کہہ کر یہ پکڑ کر لائے اور اس نے نازیہ پر عمل شروع کر دیا۔ کبھی کمرے میں بند کرتے، کبھی مارتے، مرچوں کی دھونی دے کر جن بھگاتے۔ غرض عجیب عجیب ہتھ کنڈے استعمال کرنے سے میری بہن شدید بیمار ہو گئی اور اس کو دورے پڑنے لگے۔ امی کو کسی نے خبر کی، وہ بیٹی کو لینے گئیں تو ساس نے کہا کہ ہم اپنی بیٹے کی اجازت کے بغیر بہو کو کہیں نہیں بھیجیں گے، اگر آپ کے وہاں اس کو کچھ ہو گیا تو ہم کیا جواب دیں گے، ہم حارث کو اطلاع کرتے ہیں، اگر اس نے کہہ دیا کہ میری بیوی اور بیٹے کو میکے بھجوا دو تو آپ آ کر اسے لے کر چلے جانا، ابھی علاج چل رہا ہے، عمل مکمل ہونے دیں ورنہ عمل الٹا بھی ہو سکتا ہے۔
تب ہم سب ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ عجیب باتیں تھیں۔ میری ماں بیچاری دنگ رہ گئی، پریشان واپس لوٹی۔ بہو سے کہا تم ہی اپنی ماں کو سمجھاؤ، اس طرح تو کوئی نہیں کرتا، ہماری لڑکی اچھی بھلی تھی جب بیائی گئی تھی اور اب اس کی حالت بہت خراب ہے۔ ہماری بھابھی نے الٹا امی کو کہا آپ غلط سوچ رہی ہیں، میرے گھر والے اپنی بہو اور پوتے کی خیر خواہ ہیں، ایک پہنچے ہوئے بزرگ سے عمل کروا رہے ہیں، عمل توڑا گیا تو سبھی ہلاکت میں پڑ جائیں گے۔ آپ ابھی مردوں کو مت کچھ کہیں، ایسا نہ ہو کہ کچھ بڑا نقصان یا جھگڑا ہو جائے۔ ہم لوگ سیدھے سادے ایسی چال بازیوں سے واقف نہ تھے۔ یہ سلسلہ علاج چلتا رہا اور ایک طرف اور دوسری طرف اسے رات کو ڈرا ڈرا کر پریشان کرتے رہے۔ جب باجی کی حالت بہت خراب ہو گئی تو ایک دن ساس آ کر اسے ہمارے حوالے کر گئیں۔ امی ابو نازیہ کو لے کر لاہور چلے گئے، جہاں ڈاکٹروں نے اس کو ذہنی امراض کے ہسپتال میں داخل کرانے کا مشورہ دیا۔ وہاں پر بھی وہ دہشت زدہ سی رہی۔ آخر اسی عالم میں اس کا انتقال ہو گیا۔ جب نازیہ اس دنیا سے چلی گئی حارث آیا، مگر اب کیا فائدہ تھا، وہ 2-4 دن سوگواری کے گزار کر واپس دبئی چلا گیا۔ امی نے نازیہ کا بیٹا لینے کی کوشش کی، لیکن بھابھی کی والدہ نے ہمارے حوالے کرنے سے انکار کر دیا اور اپنے پاس رکھ لیا۔ ہم لوگ ابھی تک کومے کی سی کیفیت میں تھے کہ آخر ہماری بہن کے ساتھ کیا ہوا۔ بظاہر یہ لوگ اتنے اچھے اور میٹھے تھے، مگر ان کو برا بھلا بھی نہیں کہہ سکتے تھے۔ ایک روز بھابھی کے والدین کے گھر سے ان کی ملازمہ آئی۔ اس نے آ کر بتایا کہ آپ لوگوں کی لڑکی پر بڑی ہوشیاری سے انہوں نے ظلم کیا ہے، کسی کو پتہ بھی نہ چلے اور لڑکی بھی اس دنیا سے چلی جائے۔ اماں نورہ نے کہا کہ یہ بہت چال باز لوگ ہیں، انہوں نے بڑی منصوبہ بندی کر کے نازیہ کو مارا ہے۔ قصہ یہ تھا کہ جب حارث دبئی گیا اور وہاں کمانے لگا تو اس نے چاہا کہ آدھی کمائی والدین کو دے اور آدھی بیوی کے نام جمع کراتا رہے، مگر نازیہ کی ساس سب لینا چاہتی تھی، وہ ساری کمائی کی خود مالک ہونا چاہتی تھی۔ نازیہ کو طلاق بھی کیسے کراتی، اس کی بیٹی بھی ہمارے گھر عیش و آرام کر رہی تھی۔ یہ بات غیر یقینی لگتی تھی، لیکن دنیا میں کیا کچھ نہیں ہوتا، خاص طور پر ان بیویوں کے ساتھ جن کے شوہر دیار غیر میں کمانے چلے جاتے ہیں اور رشتہ دار ان کی ساری کمائی سمیٹنا چاہتے ہیں۔ نوکرانی کے منہ سے ایسی باتیں سن کر امی نہ مانتی تھیں، محض بیٹے کی کمائی کی خاطر ان لوگوں نے ایسا کیا ہوگا۔ ابھی نازیہ کا دکھ ہرا تھا کہ بھابھی کی ماں ایک بار پھر بیٹے کے لیے جھولی پھیلا کر آ گئیں، اب کہ وہ اپنے پوتے کی خاطر حارث کے لیے میرا ہاتھ مانگنے آئی تھیں۔ اب تو امی کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ بولی میری ایک بیٹی آپ کے گھر کی بہو بنی تو وہ قبر میں چلی گئی، اب آپ دوسری کا ہاتھ مانگنے آئی ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ آج کے بعد دوبارہ یہ بات مت کہنا۔ پہلے تو میرے گھر والے انکار کرتے رہے، آخرکار انہوں نے برادری کی منتیں کر کے ان کو بیچ میں ڈال کر اپنی بات منوا لی۔ جانے کیا جادو تھا بھابھی کی والدہ کی باتوں میں کہ کوئی زیادہ دیر ان سے مخالفت نہیں کر سکتا تھا، کہ بیٹے کی وجہ بتا کر انہوں نے ہم کو ٹریپ کر لیا۔ یوں میری شادی حارث سے کر دی گئی۔ اس معاملے کو سلجھانے میں ہماری چلاک بھابھی پیش تھیں۔ یہ ایک رسک تھا جو میری والدہ نے لیا تھا، ایک بار پھر اللہ پر بھروسہ کر لیا، کیونکہ میرا بھائی کلی طور پر اپنی بیوی کے قبضے میں تھا، وہ اس کی ہر بات مانتا۔ ان لوگوں نے وہی طریقہ روا رکھا جو میری بہن کے ساتھ رکھا تھا، مجھے وہی کمرہ دے دیا جو میری بہن کو دیا تھا۔ حارث واپس دبئی چلے گئے تو ویسے ہی سارے گھر کی بتیاں گل کر دینی، مجھے ڈرانے لگے، لیکن میں اتنی سیدھی نہ تھی جیسے نازیہ تھی، نہ ہی میں ڈرپوک تھی۔ میں انحلات کے لیے پہلے سے تیار تھی۔ پہلے دن میں نے اپنے چھوٹے دیور کو پکڑ لیا، خوب ڈانٹا، خبردار جو رات کو صحن میں اندھیرا کیا یا تم نے کسی قسم کی آواز نکالی، میں جان نکال لوں گی تمہاری۔ اب جب وہ ایسی کوئی شرارت کرتا، میں ڈرنے کی بجائے ڈنڈا اٹھا لیتی، وہ ماسک سے چہرہ چھپا لیتا اور بھوت بنتا اور میں اس کو ذلیل کر کے رکھ دیتی۔ میں نے سارا احوال شوہر کو لکھ بھیجا۔ اس کے بعد ماجد ساری شرارتیں بھول گیا، کیونکہ اس کے بھائی نے دبئی سے فون پر اسے کافی ڈانٹا ڈپٹا اور کہا کہ آ کر تمہاری ایسی خبر لوں گا کہ تم ساری شرارتیں بھول جاؤ گے۔ یہی نہیں، حارث نے اپنی والدہ کو بھی کہا کہ اگر سمینہ کے ساتھ ایسا مذاق ہوا تو یاد رکھنا آپ کی بیٹی بھی گھر آ جائے گی۔ یہ دھمکی کارگر ثابت ہوئی۔ سال بعد اللہ نے مجھے ایک بیٹے سے نواز دیا۔ بہن کے بیٹے کو بھی جان سے زیادہ عزیز رکھتی تھی۔ میں نے پہلا بیٹا والدہ کے گھر جا کر جنم دیا اور ساس کے پاس رہنے سے انکار کر دیا۔ اس پر دبئی سے مجھے حارث نے لکھا کہ کیا بات ہے، تم میری والدہ کا کہنا نہیں مانتی ہو، کیا بہت آزاد ہو گئی ہو، جبکہ میری بہن تو سسرال سے ایک رات بھی میکے نہیں آتی۔ ایسا کوئی ہمارا معاہدہ نہیں ہوا تھا کہ وہ میکے نہ جائے گی، وہ تو اپنی مرضی سے نہیں جاتی، کیونکہ وہاں اس کو سکھ تھا اور میکے میں نوکر چاکر نہیں تھے۔
خود سارا کام کرنا پڑتا تھا۔ حارث کا پھر فون آ گیا، کب سے میکے میں ٹکی ہوئی ہو، آخر پتہ تو چلے کہ کہاں کہاں جاتی ہو۔ میں حیران رہ جاتی، ابھی تو میرا چھلا بھی پورا نہیں ہوا تھا، بھلا 1 ڈیڑھ ماہ میں کیا سیر سپاٹے کروں گی، جبکہ میرا بچہ بھی بہت چھوٹا تھا۔ البتہ ایک دفعہ بچہ بیمار ہوا تو ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے لے کر گئی۔ خدا جانے ہماری بھابھی اپنی والدہ سے کیا کہتی تھیں اور وہ کیا کچھ اپنے بیٹے کو لکھ کر بھیجتی تھیں۔ اس بار جب وہ دبئی سے آئے، میں نے صاف کہہ دیا مجھے رکھنا ہے تو اپنے ساتھ رکھو، ورنہ میں تمہاری والدہ کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں ہوں۔ میں نازیہ نہیں ہوں جو ایک بے زبان گائے بن کر رہ رہی تھی، میں سمینہ ہوں، کسی زیادتی کو خاموشی سے برداشت نہیں کروں گی۔ اس پر حارث نے عجب بات کہہ دی، بولے میں اپنے گھر والوں کو نہیں چھوڑ سکتا، تم نے رہنا ہے تو ان کے ساتھ رہو ورنہ اپنے میکے چلی جاؤ۔ انہوں نے ننھا منا بیٹا رکھ لیا اور میں میکے چلی آئی۔ دونوں بچوں کی یاد مجھے تڑپاتی اور رلاتی تھی، بن جل کی مچھلی کی مانند میں تڑپتی تھی۔ ادھر بھابھی خاموش تماشائی بنی ہوئی تھیں، بڑی دھیمی آواز میں مظلوم بن کر کہتی تھیں، اس سارے معاملے میں بھلا میرا کیا قصور ہے؟ میں تو اپنے گھر میں بس رہی ہوں، کسی سے جھگڑا تنازع بھی نہیں کرتی، خدارا مجھے ان معاملات میں مت گھسیٹو، میرے بچوں پر رحم کرو۔ میری دیورانی نے حارث کو تسلی دی، گھبراؤ نہیں، یہ جاتی ہے تو چلی جائے، میں تمہاری شادی اپنی خوبصورت کزن سے کرا دوں گی، تم دیکھنا کس قدر وہ حسین ہے، بچے ہم پال لیں گے۔ ان سے کوئی پوچھتا اگر ایسا ہی تھا تو پہلے کیوں نہ حارث کی شادی اپنی کزن سے کرا دی؟ اب خیال آ رہا ہے جب میں ایک بچے کی ماں بن گئی ہوں۔ ہماری پڑوسن کی خالہ بانوں کو سنگن ملی تھی کہ یہ لوگ حارث کی شادی کرا رہے ہیں، وہ آئیں اور بتایا، سمینہ تمہارے سسرال والے حارث کی تیسری شادی کروا رہے ہیں، جلدی کچھ تدبیر کرو، ایسا نہ ہو کہ یہ وقت تمہارے ہاتھ سے نکل جائے۔ جو ہی میں نے سنا میں سیالکوٹ آ گئی اور ضلع ناظم کو درخواست دی کہ یہ لوگ ایسا ظلم کر رہے ہیں۔ وہ فوراً والد صاحب کے پاس آئے، پھر کچھ معززین کو لے کر ہمارے سسرال چلے گئے تاکہ بات چیت کریں۔ یہ با اثر لوگ تھے، ان کے آنے سے سسرال والوں کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ یہ میری بہن کو تو پاگل بنا کر مار ہی چکے تھے، اس کے یتیم بچے کی خاطر میں قربانی کا بکرا بنی تھی۔ بس انہوں نے گرفتاری سے بچنے کے لیے فوراً ہم سے راضی نامہ کر لیا۔ حارث آئے اور مجھے منا کر لے گئے۔ میں نے شرط رکھی کہ میں علیحدہ گھر میں رہوں گی، انہوں نے یہ شرط بھی مان لی، یوں ہم الگ مکان میں رہنے لگے اور ہمارا اجڑا گھر پھر سے آباد ہو گیا۔ ساس نے کافی وویلا کیا، محلے کے ہر گھر میں جا کر فریاد کی کہ یہ ظالم بہو مجھ سے میرا بیٹا چھین کر لے گئی ہے، بڑھاپے کا آسرا تھا، ہم سے جدا کر دیا۔ سب نے سنا اور چپ ہو گئے، بھلا وہ کیا کر سکتے تھے، خدا خدا کر کے سکون نصیب ہوا۔ اس سارے جھگڑے میں بھائی اور بھابھی تماشائی بنے رہے اور انہوں نے کوئی مداخلت نہیں کی۔ میرے بھائی کو تو اپنا گھر عزیز تھا، وہ میری بھابھی کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے اور انہی کے کانوں سے وہ سنتے تھے۔ حارث نے دبئی کی ملازمت چھوڑ دی، سوچا کہ اپنے وطن میں تھوڑا سکون تو ملے گا، بیوی بچے بھی پاس رہیں گے۔ انہوں نے معمولی سی دکان کر لی، رفتہ رفتہ کاروبار میں ترقی اور برکت ہوتی گئی اور پھر ہم بھی دولت مندوں میں شمار ہونے لگے۔ بچوں کو سکون ملا تو پڑھنے لکھنے میں مصروف ہو گئے اور اچھی پوزیشن لانے لگے۔ وہ دن بھی آ گیا جب ایک بیٹا میرا ڈاکٹر اور دوسرا انجینئر بن گیا۔ جب دیکھا اس کے بچے لائق نکل آئے ہیں تو نند دیورانی سبھی نے ان کو نظروں میں رکھ لیا اور اپنی لڑکیوں کی رشتوں کی باتیں کرنے لگے۔ میں ان سے حسن سلوک رکھتی مگر رشتہ لینے سے جی گھبراتا تھا۔ ساس نے حارث کو بہت مجبور کیا کہ اپنے گھر کی لڑکیاں ہیں، ان کو باہر نہ دوں گی، انہی میں سے رشتہ لو، مگر میں ٹالتی رہی کہ بچے بڑے ہوں گے تو رشتوں کی بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے میرا بھرم رکھ لیا۔ دونوں لڑکے اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک چلے گئے، وہاں تعلیم کے ساتھ ملازمت بھی کرتے تھے، پھر انہیں وہاں کی رہائش مل گئی اور مستقل سکونت کی خاطر انہوں نے یورپی نیشنل لڑکیوں سے شادی کر لی۔ وہ ہم سے اور ہم ان سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے۔ اس خبر سے جہاں خوشی ہوئی، افسوس بھی ہوا کہ جن پودوں کو برسوں سینچ کر پروان چڑھایا تھا، وہ جب گھنی چھاؤں دینے کے قابل ہوئے تو ہم سے دور ہو گئے۔ ہم کو سکھ دینے کا وقت تو اب آیا تھا، اس سے تو اچھا تھا کہ میں ان کی شادیاں نند کی یا دیور کی بیٹیوں سے کرا دیتی، کم از کم آنکھوں کے سامنے تو رہتے، ساری عمر سسرال کے ظلم سہے۔ جب خوشی دیکھنے کا وقت آیا، بچوں نے اپنی سی کر لی اور ہم والدین ان کا چہرہ بھی نہ دیکھ سکے۔ لیکن خدا کی کرنی یہ شادیاں انہوں نے صرف اور صرف نیشنلٹی کی خاطر کی تھیں۔ ان لڑکیوں سے کانٹریکٹ میرج کی تھی، جیسے ہی انہیں نیشنلٹی مل گئی وہ لڑکیاں میرے بیٹوں کو چھوڑ کر چلی گئیں۔ کچھ ہی دنوں بعد وہ پاکستان واپس آ گئے تو انہوں نے اپنے مستقبل کی خاطر یہ فیصلہ کیا تھا، اب کی بار میں نے اپنے دونوں بیٹوں کی شادیاں خاندان سے باہر کیں۔
میں دوبارہ اس جھنجٹ میں نہیں پھنسنا چاہتی تھی کہ دیور اور نندوں کے دوبارہ میں منہ لگوں۔ شادی کے چند ماہ بعد ہی میرے بچے اپنی بیویوں کو لے کر دوبارہ بیرون ملک پرواز کر گئے، لیکن جانے کے 2 ماہ بعد ہی مجھے اور اپنے والد صاحب کو انہوں نے ادھر بلا لیا۔ یوں رب تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرے بچے میری آنکھوں کے سامنے رہے۔ رب تعالیٰ نے مجھے بہت نیک بہوؤں سے نوازا۔ گھر ہر دم میرے پوتے پوتیوں کی شاہکاریوں سے گونجتا ہے۔ میں ہر دم اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں، اور حارث بھی بہت خوش ہیں۔ آخر کار اتنی تکلیفوں کے بعد رب تعالیٰ نے ہمیں اتنا میٹھا ثمر دیا۔